الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه هداة أقوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. صدق الله العلي العظيم. احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. میری آواز ذرا زیادہ تھی، یہ اس وجہ سے اوپر غلاف کرایا گیا تاکہ مائک نالہ و فریاد نہ کرنے لگے. ایک بار درود پاک کا ذکر پھر کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک. ماہ ربیع الاول کی آمد ہم سب اہل سنت و جماعت کی خوشیوں کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ساری کائنات رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نور ہے. اس لیے کہ خود آقائے کائنات نے فرمایا کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. تمام مخلوقات میرے نور سے پیدا ہوئی اور میں نور الہی کا جلوہ ہوں. اس لیے کائنات کے ذرے ذرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مضمر ہے اور ہم پر لازم ہے کہ شکر کے طور پر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت اللہ سے تعبیر کیا. چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت پڑھی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. تو فرمایا نعمت اللہ هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی نعمت سے اس آیت میں مراد سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور جن لوگوں نے ناشکری کی ہم کفار قریش، وہ قریش کے کفار ہیں۔ بہرحال اتنا تو ثابت ہو گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو چرچا کرو، اس نعمت کا چرچا کرو اور شان کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آمد کا ذکر معجزات اور احاطات کے ساتھ فرمایا، جیسا کہ مشکات میں شرح السنہ کے حوالے سے ہے کہ اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرا والشام، میں وہ ہوں کہ جب میری ماں نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے خود ایک ایسا نور دیکھا جس سے میری ماں کے لیے بصرا اور شام کے محلات شاہی صاف صاف نظر آنے لگے۔ شام اور بصرا مکہ معظمہ سے قریب نہیں ہے، اتنی دور ہے کہ آج بھی جب ہم مکے اور بصرا کے بیچ میں مدینہ طیبہ پڑتا ہے راستے میں، تو 300 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ مدینہ منورہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی مسافت، بیچ میں کتنے پہاڑ، کتنے جنگلات، اور رات کی تاریکی کا وقت کیسے یہ سب ہو گیا کہ آپ کی والدہ نے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ساری کائنات جلوہ نور مصطفیٰ ہے، تو جس کی آنکھ میں جلوہ مصطفیٰ سمایا ہوا ہے اس کے لیے کوئی حجاب نہیں رہتا، ہر چیز میں جلوہ نور مصطفیٰ روشن ہو جاتا ہے۔ بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے، مگر اس میں یا تو تائید یا تاکید کے الفاظ ہیں، تحقیق کے الفاظ ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پاک کی آمد کا جب ذکر ہوگا تو اہتمام کے ساتھ ذکر ہوگا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ قد کی کیا ضرورت تھی؟ قد جاءکم، صرف جاءکم من اللہ کہہ دیا جاتا تب بھی آقا کائنات کی آمد کا بیان ہو جاتا، مگر قد بیان کر کے یہ پتہ چلا کہ رسول پاک کی تشریف آوری کا ذکر ذرا پختگی اور تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اہتمام شان آمد ہو سکے۔ بہرحال یہ بل آقا کائنات کی آمد میں سجائی گئی ہے، اس لیے اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے
انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جب تک قیامت آنے والی ہے ہم اہل سنت و جماعت کے دلوں میں جلوہ نور مصطفیٰ بشکل ایمان موجود رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان کو بھی نور فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن لوگوں کا ایمان آگے آگے چلتا ہوگا اور ان کی رہبری کرے گا اصحاب ایمان کی، ورنہ وہاں تو لوگوں کی بینائی خیرہ ہو جائے گی اور سخت مشکلات درپیش ہوگی، خاص طور سے پل صراط پر کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے اور جو بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہے، اور گزرنے کا حال یہ ہے کہ جس کے دل میں نور مصطفیٰ کا جلوہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی برق رفتاری سے وہ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا لمحے، جتنے لمحے گزرتے ہیں اس لمحے کی رفتار سے آدمی چلا جائے گا کہ ادھر پل صراط پر قدم رکھا اور ادھر پل صراط طے ہو گیا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہوا کی رفتار سے، کچھ دھوئیں کی رفتار سے اس طرح سے چلیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جب چلیں گے تو اس کٹ کر کے پل صراط ہی پر کٹ کر کے وہ نیچے گریں گے، اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی، جہنم میں کران لگے ہوں گے، جس کو حدیث پاک میں آنکڑے سے تعبیر کیا گیا، وہ لپک کر جہنمیوں کو پل صراط سے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ وہ ایسے آنکڑے ہوں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو کہ یہ ایمان ہی تمہیں پل صراط پر تیزی سے گزار دے گا اور تمہارے پاؤں بھی زخمی نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور ایمان کی سلامتی رسول پاک کی محبت سے ہے، اور یہی اصل ہے ایمان کی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری، مسلم اور صحیح ستہ میں موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بس اتنی ہی ہے کہ وہ ہمارے ذریعے وجود ہیں، اور اصل وجود کائنات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اس لیے اس نور کو دلوں میں خوب جمائے رکھیں، اللہ تعالی اسی نور سے ایمان کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ ہاں، اسی لیے تو فرماتے ہیں سرکار آتی
آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات. پھر آدمی یہ سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے. 3 سوالات کا عام طور سے ذکر ملتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سوال ہو. بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سے زیادہ سوالات ہوں. بہرحال سوالات جتنے بھی ہوں، سوال کا جواب وہی دے سکے گا جس کے دل میں نور مصطفیٰ جلوہ فکر یعنی ایمان تر و تازہ، وہی جواب دے گا. اور جس کا دل حب مصطفیٰ سے خالی ہے تو وہ جواب نہ دے پائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اس لیے اتنا کہ ایمان کی جان رسول پاک کو ماننا یہی ایمان ہے. ہاں، جانے ایمان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. یہ ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ہاں، اسی کو آقا کائنات نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ یہ فرمایا. اب آقا کائنات نے یہ حدیث جب بیان کی تو حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی، میں ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت رکھتا ہوں مگر جان زیادہ پیاری ہے. تو آقا کائنات نے فرمایا اذن لا، ابھی میری بات کا مطلب تم نہیں سمجھ سکے. اذن لا اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں ابھی تم مومن نہیں ہوئے، یہ غلط ترجمہ ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایمان لانے کے دن سے کبھی وہ ناقص ایمان رکھے. اس لیے یہ ترجمہ اس کا ابھی میری بات کو تم سمجھ نہ سکے. کیا مطلب یہ ہے کہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری جیسے آدمی کی جان کو پیاری ہے، ماں باپ سے محبت ہے اور اپنے دوستوں سے محبت ہے، تو یہ محبت آدمی کی فطری ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے عقلی جو اختیار سے ہوتی ہے، آدمی کو اپنے اختیار سے ہوتی ہے. اس کو آپ نہ سمجھ سکیں تو یوں ایک مثال سے سمجھاؤ. اگر آپ بیمار پڑ گئے اس وقت آپ کو بہت مرغوب چٹپٹی غذائیں منع کر دیتا ہے ڈاکٹر، اور ایسی کڑوی دوائیں دیتا ہے کہ آدمیوں کا منہ بگڑ جاتا ہے، مزاج اس کا بگڑ جاتا ہے، مگر آدمی بڑے شوق سے وہ کڑوی دوا کھا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دوا بھلے کڑوی ہے مگر اس دوا سے میری زندگی کی حفاظت ہوگی. تو یہ اختیار کے اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا اپنے اختیار سے کہ میرے لیے نفع بخش ہے، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں. یہ اختیاری محبت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری محبتیں جتنی کائنات کی چیزیں ہوں
سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کتنا ہی بڑا بد کردار ہو مگر اس کے سامنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے مزاج کی رنگت بدل جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یاد رکھو سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں. جتنا قیمتی اتنا ہی خطرات اس کے سامنے ہوتے ہیں. آپ 5 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیے رہیے, بازار کے اس کنارے سے اس کنارے گزر جائیے مگر کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی لے کر چل رہے ہیں تو کتنے لوگوں کی نگاہ اس پر لالچ سے پڑے گی, کچھ کی بدنیت سے کہ مجھے موقع مل جائے تو اس کی مٹھی خالی کر دوں. ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس لیے نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے خطرے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کے برابر کوئی نعمت نہیں, جان لو, کیونکہ اللہ تعالی نے بہت سی نعمتیں دی مگر کسی نعمت پر احسان نہ جتایا. سمجھ گئے؟ اللہ نے بارش برسائی تو یہ تو بتایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں بارش دی, جس بارش نے زمین کو زندگی دی تھی اور جس بارش نے تمہارے لیے زندگی کے بقا کا سامان پیدا کر دیا. تو یہ بارش نعمت ہے. مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا بارش سے اتار کر, میں نے احسان کیا تمہیں 2 آنکھیں دے کر, میں نے احسان کیا تمہیں وجود دے کر. یہ کہیں نہیں. ہاں یہ ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان قل لا تمنوا علی اسلامکم. آپ فرما دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے تم سے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. ایمان کی ہدایت بتائیے, اس نے پانی برسایا, روزی پیدا کی زمین میں, سانس کے لیے ہوا, تازہ ہوا دی, اور جسم کے اندر خون کی روانی کے لیے پانی ہمیں کی نعمت عطا کی. کیا کیا چیزیں مگر کسی پر احسان نہیں جتایا, اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. جو فرما دیا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی اور اس کو زبان نہ دی, 2 لب نہیں دیے؟ لب کی جگہ اگر چونچ ہوتی تو کیسے لگتے تم؟ یہ لب کی جگہ چونچ ہوتی تو کیسے لگتے؟ یا تو مرغے کی طرح لگتے یا سارس کی طرح لگتے, جو بھی ہو. مگر اللہ نے ہمیں حسن و جمال کا پیکر بنایا اس لیے کہ ہمیں جلوہ نور مصطفیٰ بنایا. جو کارخانہ قدرت میں جو سب سے اچھی شکل تھی وہ اپنے محبوب کو عطا کی اور اسی صورت کا ہمیں جلوہ بنایا.
سمجھ میں آیا؟ ہمیں جلوہ دیا اسی شکل و صورت کا. اس لیے سمجھ لو کہ خزانہ قدرت میں سب سے زیادہ خوبصورت تو موت، مگر اللہ نے احسان اس پر نہیں جتایا. احسان جتایا تو دو باتوں پر، ایک تو ایمان کی دولت عطا کرنے پر، اور دوسرے یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. رسول پاک کو بھیجنے سے، اپنے برگزیدہ رسول کو بھیجنے پر احسان جتایا، اور ایمان کی دولت عطا کرنے پر. تو یہ دو چیزیں دو نہیں ہیں، اصل میں جانے ایمان رسول پاک کی، اس لیے ایک ہی نعمت سمجھو. ہاں ایسی ہے کہ جس کا اللہ نے احسان جتایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے کہ ہم حب رسول اور روح ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں. شیطان کو اس سلسلے میں ورغلانے سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.